کھیت والا رو رو کر اپنا حال سنا رہا تھا۔ کہنے لگا، حضور اس آدمی نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، مجھے برباد کر دیا۔ میرے کھیت میں فصل بالکل تیار تھی، اناج 2-1 دن میں کٹنے ہی والا تھا، مگر اس نے اپنی بکریوں کو نہیں روکا۔ سب کی سب میرے لہلہاتے ہوئے کھیت میں گھس آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری فصل چٹ کر ڈالی۔ میں نے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر 1-2 بکریاں ہوتی تو روک بھی لیتا۔ یہ تو بہت زیادہ تھی اور سب کھا گئیں۔ حضور میں برباد ہو گیا۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے گزارا ہوگا؟ میرے بال بچے بھوکے مر جائیں گے۔ حضور انصاف کیجئے، میرے حال پر رحم کیجئے۔ آپ بادشاہ ہیں، اللہ نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے، میری مدد کیجئے۔ بادشاہ نے دوسرے آدمی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا تو بادشاہ نے پوچھا، کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے؟ جی ہاں حضور، بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ تم نے اپنی بکریوں کو کیوں نہیں روکا؟ میں نے روکا تھا، مگر بکریاں زیادہ تھیں، میرے روکنے سے نہیں رکی۔ گلہ بڑا تھا، رک نہیں سکا۔ تم مانتے ہو کہ سارا نقصان تمہاری بکریوں کی وجہ سے ہوا؟ جی ہاں، مانتا ہوں۔ بادشاہ نے دونوں آدمیوں کو غور سے دیکھا، کچھ سوچا اور پھر آہستہ آہستہ کہا، بکریوں کے گلے کی قیمت اتنی ہی معلوم ہوتی ہے جتنا کھیت والے کا نقصان ہوا ہے، اس لیے بکریوں کا گلا کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہو، لاپرواہی برتنے والے کو سزا بھی مل جائے۔ بادشاہ نے یہ فیصلہ سنا کر اپنے پاس بیٹھے ہوئے لڑکے کی طرف دیکھا۔ 11 برس کا یہ لڑکا بادشاہ کا بیٹا تھا۔ جب بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، بابا جان، آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، مگر کیا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بکریوں کا گلا کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ وہ بکریوں کے دودھ اور بالوں سے فائدہ اٹھائے، اور گلے والے سے کہا جائے کہ وہ بھی کھیت میں کام کرے۔ جب کھیت میں نئی فصل تیار ہو جائے تو گلے والے کو اس کا گلا واپس مل جائے۔ اس طرح نہ کھیت والے کو نقصان ہوگا اور گلے والا نقصان میں رہے گا۔ بادشاہ کو اپنے ہونہار بیٹے کا یہ فیصلہ پسند آیا۔ یہ بادشاہ اللہ کے نبی اور رسول حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اور بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، کہ جو خود بھی نبی اور بڑی شان والے بادشاہ ہوئے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک مقدس کتاب بھی دی جس کا نام زبور ہے۔ جب وہ اللہ کی بڑائی اور محبت کے گیت گاتے تھے تو کیا انسان، کیا حیوان، سب پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے اور دوڑتے بھاگتے جانور بھی تھم جاتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک اور کمال بھی دیا تھا، لوہا ان کے ہاتھ میں بالکل نرم ہو جاتا تھا جیسے کہ موم ہو، اور اس نرم لوہے سے سرہ بناتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت شام، عراق، فلسطین اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے بڑے ذہین اور ہوشیار تھے۔ داؤد علیہ السلام نے بیٹے کی بڑی اچھی پرورش کی، ساری اچھی اچھی باتیں سکھائیں، نیکی کا راستہ دکھایا، لوگوں کی بھلائی، اللہ کا حکم ماننے اور اس حکم کو دوسرے تک پہنچانے کے طریقے سکھائے۔ بیٹے نے ہر بات بڑی اچھی طرح سے سیکھی اور اس پر عمل کیا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید میں کئی جگہ ان کا ذکر آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ قرآن مجید میں ایسے اچھے انداز سے بیان ہوا ہے کہ سارے واقعے کی تصویر آنکھوں میں پھر جاتی ہے۔